حکم ربی اے بنت حوا حجاب میں تن چھپا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے مدرسے کو عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، میں اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں تو کوئی بہترین و شاندار عمارت کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں۔ حاضرین اسلام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اجتراب و بے کلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی اور فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگیں، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا۔ ایسے نازک حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب قائم کیے، امت کے نونہالوں، ملت کے جہالوں اور ذہنی اور فکری ارتداد سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمسار علماء مسیحی و مشینریوں سے مقابلہ لینے کے لیے میدان میں کود پڑتے۔ اگر برے وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، مدارس و مکاتب کا جال نہ بچھاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وثنیت و بت پرستی کا چاؤ ہوتا، الہاد و لدانیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن و افکار اسلامیہ سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کارناموں کی ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارسوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برے وقت انہوں نے مسلمانوں کو سنبھال دیا، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا، ان مسلمانوں کے ملی تشخص اور انفرادیت کو برقرار رکھا۔ بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ پورے سماج، پورے سوسائٹی کا مکھن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ کا حقیقی مقصد ہے۔ اسی لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا جسم کا روح سے ہے، آفتاب کا روشنی سے اور پھولوں کا خوشبو سے۔ اگر ہمارا یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں زندہ ہیں، اور اگر ہمارا یہ تعلق ختم ہو گیا تو میرے بھائیوں بس ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سے نوکریاں نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہیں، ان میں شور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ میں ان حضرات سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی پیچیدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مر جاتے، کیونکہ نظام قدرت بھی عجیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی کا پیغام خداوندی ہے، دعوت و ارشاد ہیں، اس کار و سفر میں رہ کر عابدی زندگی سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہم ان کی طرف وابستہ ہوں، ان سے تعلق قائم کریں، ورنہ یہاں بھی یوروپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔
اقبال مرحوم نے دورہ یوروپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارسوں کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ میں یوروپ کے میخانے دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے، ہر طرف الہاد و زندگا کی تصویر پیش کرتا ہے، ہر طرف کردار کشی کی میم ہے، ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے۔ اس لیے میں سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان مدارسوں کا گام بگام ساتھ دیں اور ہر طرح سے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و اسلام کی عنایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔